السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے 11 بھائی تھے، لیکن شہنشاہ کے خیال میں اس کی ایک لوتی بیٹی 11 بیٹوں سے زیادہ سمجھدار اور قابل تھی۔ اس کے خلاف 3 بڑی بغاوتیں ہوئیں۔ اس کی عورت ہونے کی وجہ سے اسے حکومت کے لیے نااہل سمجھنے والے بار بار اس سے پٹتے رہے، لیکن بار بار امڑ کر آتے رہے۔ دہلی کے تخت پر بیٹھنے والی واحد مسلمان خاتون حکمران کون تھی؟ میں ہوں نادیہ فاروق۔ سنو، دیکھو اور جانو کہ وہ کون تھا یا کون تھی سیریز میں آپ کو ہندوستان کی تاریخ کی ایک ایسی ملکہ کی کہانی دکھاؤں گی کہ جس نے بڑے بڑے امراء کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ 1210 کی بات ہے، جب ہندوستان کا پہلا مسلمان سلطان قطب الدین ایبک لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ قطب الدین ایبک کی موت کے بعد اس کے داماد شمس الدین التتمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ سے دہلی کا تخت چھین لیا۔ قطب الدین ایبک خود بھی افغان کا حکمران سلطان محمد غوری کا غلام تھا۔ التتمش بھی غلام رہ چکا تھا، اس لیے دہلی کا یہ شاہی خاندان خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان التتمش نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قابل استاد کی خدمات حاصل کی، لیکن تعلیم و تربیت کے مرحلے میں اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ اپنے بھائیوں پر بازی لے گئی۔ اس نے شاہی سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مردوں سے زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ التتمش سلطنت کے اہم معاملات میں اس سے مشورے لیتا تھا۔ جب وہ دہلی سے باہر جاتا تو اس کی جگہ رضیہ سلطانہ دربار چلاتی تھی۔ سلطان التتمش کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ التتمش کے درباریوں نے سخت احتجاج کیا کہ سلطان اپنی 11 بیٹیوں کی موجودگی میں ایک بیٹی کو کیوں ترجیح دے رہا ہے۔ سلطان ان درباریوں کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ درباری دراصل ترکان چہلگانی یا 40 غلاموں کا گروہ تھا۔ ان غلاموں کو قطب الدین ایبک نے حکومتی معاملات کی تربیت دلوائی تھی، تاکہ اگر اس کی موت کے بعد ضرورت پڑے تو ان میں سے کوئی بھی قابل شخص حکمران بن جائے۔ التتمش بھی انہی غلاموں میں سے ایک تھا۔ ترکان چہلگانی نے ہی التتمش کو تخت پر بٹھایا، اس لیے سلطان کی دشمنی ان سے مول نہیں سکتا تھا۔ ادھر التتمش کی بیوی بھی ملکہ ترکان شاہ بھی اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کو حکمران بنوانے کے لیے رضیہ سلطانہ کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ چنانچہ اپنے درباریوں اور بیوی کے دباؤ پر التتمش نے رضیہ سلطانہ کی جانشینی کا فیصلہ منسوخ کرکے رکن الدین کو نیا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اپریل 1236 میں سلطان التتمش کا انتقال ہوا تو رکن الدین نے دہلی کا تخت سنبھال لیا، لیکن رکن الدین صرف نام کا سلطان تھا۔ وہ خود عیاشی میں مصروف ہو گیا اور حکومت کا سارا نظام اپنی ماں ترکان شاہ کے حوالے کر دیا۔ وہ ترکان چہلگانی جو عورت کی حکومت کو ناپسند کرتے تھے، انہیں ترکان شاہ کی شکل میں پھر ایک عورت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ترکان شاہ نے اپنے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ التتمش کی بہت سی بیویوں کو بھی قتل کروا دیا اور کئی لونڈیوں کو زبردستی محل سے باہر نکلوا دیا۔ وہ سلطان کے دیگر بیٹوں کے بھی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی، تاکہ ان میں سے کوئی بھی رکن الدین کی
حکومت کو چیلنج کر سکے۔ رکن الدین کی عیاشی اور ترکان شاہ کے مظالم کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ رکن الدین کا سگا بھائی غیاث الدین، حتیٰ کہ سلطنت کا وزیر اعظم بھی رکن الدین کے خلاف ہو کر باغیوں سے جا ملے۔ رکن الدین باغیوں کو کچلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلا، لیکن اسے بری طرح شکست ہوئی اور باغیوں نے اسے قیدی بنا دیا۔ رکن الدین کی حکومت مشکل سے 6 ماہ ہی چل سکی تھی۔ جن درباریوں نے پہلے رضیہ سلطانہ کے حکمران بننے کی مخالفت کی تھی، وہ اب شرمندہ تھے۔ انہوں نے رضیہ سلطانہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ اگرچہ اب بھی کئی درباری عورت کے حکومت کے خلاف تھے، لیکن رکن الدین کے انجام کو دیکھ کر وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئے، اور یوں 10 اکتوبر 1236 کو ہندوستان میں پہلی بار کسی خاتون کی تاج پوشی ہوئی۔ اس کے نام کے سکے جاری ہوئے اور دیگر سلطنتوں نے بھی اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد رضیہ سلطانہ نے سب سے پہلے ظالم ملکہ ترکان شاہ کو نظر بند کروا دیا۔ رکن الدین کو بھی زنجیروں سے جکڑ کر رضیہ سلطانہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رضیہ چاہتی تو بھائی کو قتل کروا سکتی تھی، لیکن بھائی کو زنجیروں میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رکن الدین کو بھی نظر بند کر دیا، لیکن نظر بندی کے چند روز بعد ہی رکن الدین کی موت ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ کو معلوم تھا کہ ترک مردوں کے حکومت کو ہی پسند کرتے ہیں، چنانچہ اس نے تخت سنبھالتے ہی مردوں جیسی چال ڈھال اور لباس اپنا لیا۔ اس نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا، وہ اپنی فوجوں کی کمان بھی خود کرتی تھی۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی دور میں اسلامی قوانین بھی نافذ کیے۔ غرض کہ رضیہ سلطانہ نے کم وقت میں یہ ثابت کر دیا کہ سلطان التتمش کا اسے جانشین بنانے کا فیصلہ درست تھا۔ لیکن رضیہ سلطانہ کے جو درباری ابھی تک عورت کی حکمرانی کے خلاف تھے، انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ رکن الدین کا سابق وزیر اعظم نظام الدین محمد جنیدی ان باغیوں کا لیڈر تھا۔ باغیوں نے رضیہ سلطانہ کو حکومت سے الگ کرنے کے لیے ایک طاقتور فوج بھی بنا لی تھی، لیکن رضیہ سلطانہ ایک ماہر سیاست دان اور کامیاب حکمران تھی۔ اس نے مخالفین کا زور توڑنے کے لیے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ رضیہ سلطانہ نے باغیوں سے جنگ کرنے کے بجائے ان کا اتحاد توڑنا شروع کر دیا۔ سازشی امراء پہلے ہی ایک دوسرے پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ رضیہ سلطانہ کی کوششوں سے ان میں ایسی پھوٹ پڑی کہ وہ اپنی اپنی فوجیں لے کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اب رضیہ سلطانہ باغیوں کے مقابلے پر نکلی۔ ایک ایک باغی امیر کا الگ الگ تعاقب کر کے اسے قتل کر دیا، حتیٰ کہ رضیہ سلطانہ نے اپنے ایک باغی بھائی کو بھی قتل کروا دیا۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے رکن الدین کو معاف کر چکی تھی، لیکن رکن الدین نے رضیہ کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی اور صرف اپنی سلطنت بچانے کے لیے جنگ کی تھی۔ لیکن اپنے باغی بھائی کو قتل کر کے رضیہ نے باقی بھائیوں کو یہ پیغام دے دیا تھا، وہ اس کے خلاف بغاوت سے باز رہے۔ رضیہ سلطانہ کا بدترین مخالف محمد جنیدی کوہ سرمور میں روح پوش ہو گیا تھا، لیکن وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بغاوت کچلے جانے سے سلطنت میں رضیہ سلطانہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب رضیہ سلطانہ نے دربار میں اپنے بھروسے کے لوگ اہم عہدوں پہ نافذ کر کے اپنی پوزیشن اور بھی مضبوط کر لی۔ نظام ملک کی جگہ معز الدین کو وزیر اعظم بنایا گیا اور ملک سیف الدین فوج کا سپہ سالار مقرر ہوا۔ باغیوں میں سے ایک عزا الدین کبیر خانی بھی تھا۔
جس نے بغاوت شروع ہونے کے چند دن بعد ہی رضیہ کو معافی نامہ لکھ کر بھیجا۔ رضیہ نے اسے معاف کر کے لاہور کی حکومت سونپ دی، لیکن عزا الدین نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور خود سلطان بننے کے لیے دہلی پر چڑھائی کر دی، لیکن رضیہ سلطانہ نے عزا الدین کو ایسا سبق سکھایا کہ سب حیران رہ گئے۔ اصل میں رضیہ سلطانہ کو عزا الدین کی ایک کمزوری کا علم تھا، وہ یہ کہ عزا الدین اپنے سے بڑی فوج کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ جب عزا الدین دہلی کے قریب پہنچا تو رضیہ نے فوج میں بھرتی کھول دی اور کچھ ہی عرصے میں عزا الدین سے زیادہ فوج جمع کر لی۔ جب عزا الدین کو پتہ چلا کہ رضیہ سلطانہ کے پاس زیادہ فوج ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے پھر معافی کی درخواست کی۔ رضیہ سلطانہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے لاہور کے علاوہ ملتان کا بھی حکمران بنا دیا۔ عزا الدین کی بغاوت تو ختم ہو گئی تھی، لیکن رضیہ سلطانہ کے مخالفین کو جلد ہی ایک نئی بغاوت کا بہانہ مل گیا۔ ہوا یوں کہ رضیہ سلطانہ اپنے ایک حبشی غلام یاقوت پر بہت مہربان ہو گئی۔ یہ شخص گھوڑوں کے استبل کا داروغہ تھا، لیکن رضیہ نے اسے امیر کا عہدہ دیا، پھر کچھ عرصے بعد ہی اسے امیر الامراء بنا دیا۔ یہ دربار کے اندر سب سے بڑا عہدہ تھا۔ یہ عہدہ پہلے صرف اعلیٰ درجے کے ترکوں کو دیا جاتا تھا، لیکن جب رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو ترکوں کے برابر لا کھڑا کیا تو اس کے درباری اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ مشہور ہو گیا کہ رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو ترکوں سے بڑا عہدہ دے کر اپنے درباریوں کی بے عزتی کی ہے۔ یہی نہیں، رضیہ اور یاقوت کے ناجائز تعلقات کے قصے بھی مشہور ہو گئے، لیکن رضیہ سلطانہ نے درباریوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے ایک اور بڑی غلطی کی، یاقوت کو اپنا باڈی گارڈ بھی بنا لیا۔ اب یاقوت دن رات رضیہ سلطانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ رضیہ اس سے سرکاری معاملات میں مشورے بھی کرنے لگی۔ اب تو مخالفین کو پکا یقین ہو گیا کہ رضیہ سلطانہ اپنے حبشی غلام کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور ترکوں کی غیرت کا مذاق بنا رہی ہے۔ رضیہ کے مخالفین نے اس کے مبینہ بد چلنی کے ثبوت کے طور پر اس بات کو بہت اچھالا کہ رضیہ سلطانہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو یاقوت اس کے بغلوں میں ہاتھ رکھ کر اسے گھوڑے پر سوار کرتا ہے۔ الزامات لگانے والوں میں پنجاب کے علاقے بھٹنڈا کا حکمران ملک التونیا بھی پیش تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک التونیا رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور رضیہ کی طرف سے انکار ہونے کے بعد اس نے بد چلنی کا الزام لگا کر رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کی۔ ادھر رضیہ سلطانہ بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے ملک التونیا کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور فوج لے کر بھٹنڈا کی طرف چل پڑی، لیکن راستے میں رضیہ سلطانہ کے اپنے جنینوں نے ہی اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے یاقوت کو قتل کر دیا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے بھٹنڈا لے گئے اور اسے ملک التونیا کے قید میں دے دیا۔ اس کے بعد امیروں نے مشورہ کر کے رضیہ سلطانہ کے بھائی معز الدین بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن رضیہ سلطانہ بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے اسی ملک التونیا کو اپنے ساتھ شادی پر راضی کر دیا، جو اس پر بد چلنی کے الزامات لگاتا رہتا تھا۔ دونوں نے شادی کر لی۔ یہ شادی رضیہ کے مخالفین کو منہ توڑ جواب تھا کہ وہ بد کردار نہیں ہے، ایسا ہوتا تو اس پر الزام لگانے والا ہی اس سے شادی کیوں کرتا۔ رضیہ سلطانہ اور ملک التونیا نے بھٹنڈا میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ اس فوج میں زیادہ تعداد
گکھڑوں اور چاٹوں کی تھی۔ 1240 میں رضیہ سلطانہ اور ملک الدنیا نے تخت واپس لینے کے لیے دہلی پر چڑھائی کر دی، لیکن دہلی کا نیا سلطان بہرام شاہ اپنی بہن کے مقابلے پر اسی کے پرانے دشمن عزا الدین کو لے آیا، وہی عزا الدین جسے رضیہ نے 2 بار معاف کیا تھا۔ اب وہ احسان فراموشی کرتے ہوئے ایک بار پھر رضیہ سلطانہ کے مقابلے پر نکل آیا تھا۔ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اور اس بار رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ سلطانہ اور ملک الدنیا بھٹنڈا واپس لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے پھر فوج جمع کی اور دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ کیتھن کے مقام پر ان کا سامنا پھر عزا الدین سے ہوا اور رضیہ سلطانہ کو دوسری بار بھی شکست ہو گئی۔ اب کی بار رضیہ سلطانہ بھٹنڈا نہیں پہنچ سکی۔ میدان جنگ سے نکلنے کے بعد رضیہ اپنے شوہر اور ساتھیوں سے بچھڑ کر تنہا رہ گئی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، وہ سارا دن ماری ماری پھرتی رہی۔ آخر جب بھوک نے بہت ستایا تو اس نے ایک کسان سے روٹی کا سوال کیا۔ کسان نے ہندوستان کی سلطان کو فقیر سمجھ کر آدھی روٹی دے دی۔ رضیہ نے روٹی کھائی اور آرام کرنے کے لیے زمین پر لیٹ گئی، مگر دن بھر کی تھکن کی وجہ سے جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ اس نے جسم پر فقیروں جیسے لباس سے اپنا شاہی لباس چھپا رکھا تھا، مگر جب وہ سوئی تو لباس ذرا سرک گیا۔ کسان نے دیکھا کہ اس لباس کے نیچے زیورات چھپے ہیں۔ کسان نے زیورات کی لالچ میں رضیہ سلطانہ کو قتل کر کے ایک کھیت میں دفن کر دیا۔ یوں 14 اکتوبر 1240 کو ہندوستان کی واحد اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون حکمران موت کی نیند سو گئی۔ اس نے 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ حکومت کی تھی۔ رضیہ سلطانہ کا قاتل زیورات لے کر ایک جوہری کے پاس گیا۔ ان زیورات میں ایک قیمتی انگوٹھی بھی تھی جس میں ہیرا جڑا ہوا تھا۔ جوہری کو شک ہوا کہ یہ زیور چوری کے ہیں۔ اس نے سپاہیوں کو اطلاع کر دی۔ جلد ہی کسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسان کے بتانے پر رضیہ کی لاش بھی کھیت سے برآمد کر لی گئی۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ قتل ہونے والی خاتون رضیہ سلطانہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو کسان نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گرفتار ہوئی تھی اور سپاہیوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ قصہ جو بھی ہو، رضیہ سلطانہ کی میت کو غسل دے کر دہلی لے جایا گیا، جہاں اسے ترکمان دروازے کے پاس بلبلی خانے کے محلے میں دفن کیا گیا۔ آج ایک ٹوٹی سی 4 دیواری اور پھوٹی سی قبر ہی رضیہ سلطانہ کی آخری یادگار ہے۔ ہندوستان کی واحد خاتون حکمران رضیہ سلطانہ جن مرحلوں سے گزری، اس کی دلچسپ کہانی آپ نے دیکھی، لیکن 2000 سال پہلے مصر میں بھی ایک ایسی ہی خاتون حکمران گزر چکی ہے، جو طاقت اور اسکینڈل کی وجہ سے آج تک مشہور ہے۔ اس فرعونوں کی آخری ملکہ کلیوپاترا کی کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور جانیے کہ محبت کی عظیم نشانی تاج محل بنانے والا کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جبکہ یہ رہی ہندوستان کی پہلی مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی بائیوگرافی۔